الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین، باب ہے موضوع پر مسح کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال بال جریر بن عبد اللہ ثم توضأ ومسح على خفیہ فقیل له اتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى حديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أو بعد المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وقال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. موضوع پر مسح کے بیان میں ہے یہ باب۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح البخاری کے اندر عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے ابن المنذر کے حوالہ سے کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، فقیہ ہیں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، لیکن ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے حافظ ابن حجر نے ابن المنذر کی کتاب کے حوالے سے کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا لیس فی المسح علی الخفین عن الصحابۃ اختلاف لأن كل من روی عنہم منہم انکارہ فقد روی عنہ اثباتہ، کہ مسح کے موضوع پر مسح کے اندر صحابہ کرام سے کوئی اختلاف منقول نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے جس سے موضوع پر مسح کے سلسلے میں انکار نقل کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے، تو انہی سے پھر اس بات کو بھی روایت کیا گیا ہے۔ مطلب اگر کسی کا آیا ہے موضوع پر مسح سے تو پھر رجوع بھی کر لیا انہوں نے، اس بات بھی آ گیا۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر مالکی الاستذکار، ان کی کتاب ہے الاستذکار، اور یہ ابن عبد البر مالکی جو ہیں یہ مذاہب کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں،
مختلف جو آراء ہیں ان کو نقل کرنے میں بہت ان کو مہارت ہے اور بہت بہترین انداز میں یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا اعلم روی عن احد من فقہاء السلف انکارہ الا عن مالک مع ان الروایت الصحیحۃ عنہ مصرحۃ باثباتہ، کہ میں نہیں جانتا کہ سلف کے فقہائے سلف میں سے کسی ایک سے بھی انکار نقل کیا گیا ہو موضوع پر مسح کے سلسلہ میں سوائے امام مالک سے، لیکن امام مالک سے بھی جو صحیح روایت ہے وہ صراحت کرتی ہے موضوع پر مسح کے اس بات کو، موضوع پر مسح کے اس بات کو صراحتاً بیان کرتی ہے امام مالک سے۔ اسی طرح علامہ جمال الدین زیلعی نے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کے اندر ابن المنذر کے حوالے سے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے۔ کس کا قول؟ تابعی ہیں حسن بصری، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہو قال، حسن بصری کہتے ہیں کہ انہو قال حدثنی 70 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 70 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مجھے حدیث بیان کی، مجھے بیان کیا۔ کون کہتے ہیں؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا کتنے؟ 70 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 70 صحابہ نے مجھے بیان کی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا، تو 70 صحابہ کرام۔ اسی طرح ابن حافظ ابن عبد البر مالکی کا اپنا قول بھی، ہاں جی، یہ اس کے اندر ہے 463 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ ابن عبد البر مالکی اندلس کے محدث ہیں، اور ابن حزم ظاہری بھی اندلس ہی کے رہنے والے ہیں، دونوں ہم عمر ہیں۔ 456 ان کی تاریخ وفات ہے ابن حزم کی۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسح علی الخفین نحو 40 من الصحابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کو 40 کے قریب صحابہ کرام نے نقل کیا 40 کے قریب صحابہ کرام نے نقل کیا۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک موضوع پر مسح کا قائل نہیں ہو گیا جب تک کہ سورج کی روشنی کی طرح میرے سامنے واضح نہیں ہو گئی۔ جس طرح سورج کی روشنی سے آدمی دن کی روشنی کی طرح میرے سامنے جب تک مسئلہ واضح نہیں ہو گیا میں اس کا قائل نہیں۔ اور وہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں اس بات کا مجھے خوف ہے، ڈر ہے، جو موضوع پر مسح کو جائز نہیں قرار دیتا، کفر کا مجھے خطرہ ہے کہ کافر ہی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں جو موضوع پر مسح کے جواز کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، متواتر ہے، معنن متواتر ہے۔ کیا ہے؟ معنن متواتر ہے۔ ہاں جی۔ البتہ یہ تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ موضوع پر مسح جائز ہے، اور اگر کہیں سلف کے اندر اختلاف اگر کہیں نقل ہوا ہے تو اس سے رجوع بھی
بعض صحابہ کرام سے اگر انکار موضوع پر مسح کا آیا ہے تو ان سے پھر رجوع بھی آیا ہے، ثابت ہے، لہذا یہ اجماعی ہے۔ البتہ اختلاف اس کے اندر ہے کہ اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو موزوں کو اتار کر کے پاؤں دھونا افضل ہے یا موزوں پر مسح کرنا افضل ہے، اس کے اندر دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر موزے پہنے ہوئے آدمی نے تو اتار کر کے پاؤں دھونا افضل ہے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مسح کرنا افضل ہے، اس لیے کہ کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہو کہ نبی علیہ السلام نے موزے پہنے ہوئے ہوں اور اتار کر پاؤں دھوئے ہوئے ہوں مدت پوری ہونے سے پہلے، مدت کے پورے ہونے سے پہلے آپ نے موزوں کو کیا کیا ہو، اتارا ہو اور پاؤں دھوئے ہوں۔ کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں صحیح سند کے ساتھ جو اس بات کو بیان کرے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ موزے اگر پہنے ہوئے ہوں تو اتار کر کے پاؤں دھونا نہیں بلکہ مسح کرنا کیا ہے، افضل ہے۔ جائز تو ہے کہ اگر آدمی موزے پہنے ہوں اور اتار کر کے پاؤں دھو لے تو جائز ہے، ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے، جبکہ موزوں پر مسح کو جائز سمجھتا ہوں۔ یہ اختلاف تو ہے، لیکن اس بات کے اندر اہل سنت والجماعت میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ موزوں پر مسح جو ہے وہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، اور یہ ثبوت جو ہے تواتر معنوی کے ساتھ ہے۔ البتہ شیعہ حضرات اور خوارج وہ پاؤں پر مسح کو کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح فرض ہے، ننگے پاؤں پر، اور پاؤں کو دھونا وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا بھی بدعت ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اور دلیل ان کی جو دلیل ہے اور بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ ارجلکم جو ہے وہ قرأت متواترہ ہے، کیا ہے، قرأت، اور ارجلکم کا عطف جو ہے وہ ہے رؤوسکم پر ہے، تو سروں کا مسح کرنا ہے تو پاؤں کا بھی کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے۔ اور وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ارجلکم ہو، کیا ہو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ارجلکم، وہ بھی قرأت ٹھیک ہے، وہ بھی متواتر ہے، لیکن ارجلکم اگر ہو تو تب بھی معنی یہی ہے کہ مسح کرنا ہے پاؤں پر، تب بھی وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی۔ اب وہ کیسے کہتے ہیں کہ ارجلکم، ان پر پھر کہ بھی ارجلکم جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر ارجلکم ہو تو تب بھی یہ معمول ہے وامسحوا کا، کس کا، اغسلوا کا معمول نہیں ہے، اور اگر ارجلکم ہو تو تب بھی یہ معمول ہے کس کا، ہاں۔ البتہ اگر اس کو ارجلکم پڑھا جائے، وامسحوا برؤوسکم کسرے کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اعراب ہے لفظی، کیا ہے، اعراب کیا ہے، لفظی اعراب ہے، اور ارجلکم اگر پڑھیں تو یہ اعراب محلی ہے، کیا ہے، محل میں یہ کس کے ہے، مفعول کے ہے، کہ اس لیے کہ محل میں رؤوسکم کس کے ہے، مفعول کے محل میں، محلاً وہ مفعول ہے لیکن با داخل ہے اس پر، تو با کی وجہ سے اس پر لفظی اعراب ہے، محل میں وہ کس کے ہے، محل میں مفعول کے ہے، تو لہذا اگر اعراب محلی دیا جائے تو ارجلکم پڑھیں، اور اگر اعراب لفظی پڑھا جائے تو ارجلکم پڑھیں، اس لیے کہ جو مطبوع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تابع جو ہوتا ہے یا معطوف جو ہوتا ہے، کیا، معطوف علیہ جو ہوتا ہے، معطوف جو ہوتا ہے اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے، معطوف علیہ کا، معطوف علیہ کا، معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے، تو یہ ارجلکم معطوف ہے نا، اور رؤوسکم کیا ہے، معطوف علیہ ہے، تو اگر اس کو لفظی اعراب دیا جائے، اعراب
لفظی دیا جائے تو با کی وجہ سے وہ جر ہے تو با کی وجہ سے بھی کیا ہوگا، اور اگر اعراب محلی دیا جائے تو ارجلکم، لیکن دونوں صورتوں میں یہ معمول بن رہا ہے ومسحو کا۔ کس کا معمول بن رہا ہے؟ اور یہ بات ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مان لیا آپ نے، اعراب تو برابر کر لیا۔ ارجلکم کا بھی اعراب آپ نے جو نصب کے ساتھ جو ہے اس کی توجیہ بھی کر لی، ہم ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ توجیہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار، کیونکہ اعراب محلی بھی ہوتا ہے اور اعراب کیا ہوتا ہے، لفظی بھی ہوتا ہے۔ محل المرفوع کے مفعول کے محل میں ہے، لہذا اس کو نصب دیا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک آیا ہے تو یہ خالی نہیں آیا، اکیلے نہیں آیا، یہ ساتھ میں معلم کے ساتھ آیا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا نبی علیہ السلام جو مفسر قرآن ہے، جو معلم قرآن ہے، ان کے عمل کو دیکھا، تو قرآن کو سمجھنا ہے ان کے عمل سے۔ کس سے سمجھنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام سے ننگے پاؤں پوری زندگی ایک بھی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے ننگے پاؤں پر مسح کیا ہو۔ کیا کیا ہو؟ پاؤں پر مسح کیا ہو۔ اعراب تو آپ برابر کر لیں گے، ٹھیک ہے، دلیل ان کی بڑی یہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہم عمل کی طرف جب دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے عمل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے موزے نہ پہنے ہوں اور پاؤں پر مسح کیا ہو، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیت سے مراد وہ ہوتا جو آپ حضرات کہتے ہیں، آپ حضرات کہتے ہیں کہ پاؤں پر کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام قرآن کے خلاف تو نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے کہ پاؤں پر مسح کرو، آپ پاؤں کو دھو رہے ہیں، آپ عمل تو قرآن کو الٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ہاں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے اللہ کے نبی سے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا عمل کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کا عمل ہمیں یہ نظر آیا کہ جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں تب تو مسح کیا ہے، لیکن جب آپ نے ننگے پاؤں ہیں، خالی ہے، موزہ نہیں پہنا ہوا، تو آپ نے کیا نہیں کیا، مسح، بلکہ پاؤں کو کیا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ارجلکم جو ہے وہ معمول ہے اغسلو کا، کس کا؟ ہاں، اور ارجلکم جو ہے وہ معمول ہے امسحو کا، جبکہ موزے پہنے ہوئے ہوں۔ کیا پہنے ہوئے ہوں؟ ہاں، تو یہ اختلاف جو قراءتین ہوتا ہے یہ حکم میں ہے بمنزلہ دو آیتوں کے۔ کس کے؟ دو آیتوں کے، جن میں آپس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو دو اگر مختلف آیتیں ہوں، ایک آیت ایک چیز کو بیان کر رہی ہو، دوسری آیت دوسری کو بیان کر رہی ہو، باہم متعارض ہو، تو پھر ہم رجوع کرتے ہیں نبی کی طرف، نبی کے قول کی طرف، اس کے فعل کی طرف۔ تو نبی کے فعل سے وضاحت ہوئی کہ ایک آیت ہے تو اس کے اندر ہے کہ پاؤں پر مسح کرو، اور دوسری آیت ہے کہ اس کے اندر ہے کہ پاؤں کو دھو۔ کیا ہے؟ دو۔ تو ہم نے جب نبی کے عمل کو دیکھا تو نبی علیہ السلام کے عمل سے ہمیں پتہ یہ لگا کہ جب موزے پہنے ہوئے ہوں، یہ دو حالتوں پر مبنی ہے، جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں پر کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، اور جب موزے نہ پہنے ہوئے تو پاؤں کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ دو آیتیں یہ محمول ہیں دو متعارض، دو مختلف حالتوں پر۔ کس پر؟ دو مختلف حالتوں پر محمول ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ تو ان کے استدلال کا جواب ہے، ان کے استدلال کا جواب ہے۔ ہاں جی، اور رہا ان کا یہ استدلال کے بعد صحابہ کرام سے ہے، تو ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ وہی بھی دیتے ہیں کہ حضرت علی نے کیا، حضرت علی نے کیا، فلاں نے کیا، تو اس کا جواب ہے کہ ان سے رجوع بھی ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ ہاں، جب رجوع ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، استدلال نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اور دوسرا یہی کہ وہ نبی کے فعل کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ حجت ہی نہیں ہے۔ صحابی کا قول حجت نہیں ہے، کس کے قول کے مقابلے میں؟ نبی کے فعل کے مقابلے میں یا قول کے مقابلے میں۔ تو یہ حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے اپنے استاد حناد سے،
انہوں نے نقل کی وکیع سے، انہوں نے نقل کیا اعمش سے، اور اعمش اس کو نقل کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی اس کو نقل کرتے ہیں حمام بن حارث سے۔ کس سے؟ حمام بن حارث نخعی، یہ ثقہ ہیں۔ ہاں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ یہ ثقات میں سے ہیں حمام بن حارث، اور صحاح ستہ کے اندر تمام نے ان سے احادیث کو نقل کیا ہے۔ حمام بن حارث سے سب نے روایات صحاح ستہ کے اندر ان سے روایات، لہذا یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ نخع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو نخعی ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی۔ کون ہیں؟ ہاں، ابراہیم نخعی ان کے شاگرد ہیں۔ تو حمام بن حارث کہتے ہیں کہ بال جریر بن عبداللہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا پیشاب کیا، اور ثم توضا، پھر انہوں نے وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور موزوں پر کیا کیا؟ فقیل لہ اتفعل ھذا، انہیں کہا گیا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں، اتنے راحت پسند ہو گئے ہیں کہ موزوں پر مسح کر لیا، موزوں کو اتار کر کے پاؤں نہیں دھو سکتے، یہ تکلیف نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو قالا، تو انہوں نے جواب میں کہا، کس نے کہا؟ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ وما یمنعنی، مجھے کون منع کر سکتا ہے؟ کیا چیز مجھے منع کر سکتی ہے؟ کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے موضوع پر مسح سے؟ اس حال کے اندر کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یفعلہ، کہ آپ علیہ السلام موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے موضوع پر مسح کیا تو مجھے کون سی چیز مانے ہے کہ موضوع پر مسح نہ کروں؟ تو قالا کا قائل ہیں ابراہیم نخعی۔ کون؟ ہاں، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کے بارے میں تو بے شمار احادیث ہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، لیکن فقہاء کو اور محققین کو اور محدثین کو اور مجتہدین کو یہ جریر بن عبداللہ کی جو حدیث ہے یہ بڑی پسند ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، ان کو یہ اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام لائے سورہ مائدہ کی نزول کے بعد۔ کس کے بعد؟ ہاں، اس لیے کہ باقی لوگوں کی احادیث سے کوئی وہم ہو سکتا ہے، اور یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے موضوع پر مسح کیا ہو، سورہ آیت جو وضو کیے اس سے نزول سے پہلے، اب آیت جب آ گئی تو اس کے اندر تو پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، اور مسح موضوع پر مسح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ آیت قرآن پاک کی آیت بھی جو ہے وہ خبر واحد کے لیے ناسخ ہو سکتی ہے نا، تو اس نے منسوخ کر دی اور اب دھونا نہ ہو۔ لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوا، یعنی وہ آیت اترنے کے بعد یہی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے، اگرچہ اس کے بھی جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا، یہ وہم ہی ختم ہو گیا کہ ہو سکتا ہو کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا ہو اور یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ، اور اب پاؤں پر مسح جائز نہ ہو موضوع پر اور پاؤں کو دھونا ہو، تو یہ وہم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں۔ قال ابراہیم نخعی کہتے ہیں وکان یعجبہم، ہم ضمیر جا رہی ہے علماء کی طرف، فقہاء کی طرف، محدثین کی طرف، کہ وکان یعجبہم حدیث جریر، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ محدثین و فقہاء علماء کو جریر کی حدیث سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بڑی ان کو پسند ہے، اور ان کو بڑی خوشی ملی، لأن اسلامہ کان بعد نزول المائدہ، کیونکہ ان کا اسلام جو تھا، ان کا مسلمان ہونا وہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد تھا۔ اور اس باب کے اندر حضرت عمر سے بھی ہے، علی سے بھی ہے، حذیفہ سے بھی ہے، مغیرہ سے بھی ہے، بلال سے بھی ہے، سعد سے بھی ہے، ابو ایوب انصاری سے بھی ہے، سلمان سے بھی ہے، بریدہ سے بھی ہے، عمرو بن امیہ سے بھی ہے، انس سے بھی ہے، سہل بن سعد سے بھی ہے، یعلا بن مرہ سے بھی ہے، عبادہ بن صامت سے بھی ہے اس باب کے اندر حدیث، اور اسامہ بن شریک سے بھی ہے، ابو امامہ سے بھی ہے، جابر سے بھی ہے، اسامہ بن زید سے بھی ہے۔ اتنے صحابہ کرام کا تو نام لے لیا کہ موضوع پر مسح کے باب کے اندر ان تمام صحابہ کرام سے کیا ہے، اور بہت سارے کا نام نہیں لیا،
کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ امام ترمذی کا استیعاب شرط نہیں ہوتی، ہاں حوالہ دیتے ہیں، اور بہت ساروں کا حوالہ ذکر کر دیتے ہیں، بہت ساروں کا نہیں بھی ذکر کرتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جریر کی حدیث حسن صحیح ہے، وَيُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، اور نقل کی گئی یہ حدیث کس سے؟ شہر بن حوشب سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ رأیت جریر بن عبداللہ، میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، توضأ، انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور موزوں پر مسح کیا، فقلت له فی ذلک، تو میں نے ان کو اس سلسلے میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، موزوں پر مسح کر رہے ہیں، ان کو نکال کر پاؤں دھوتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ ومسح علی خفیہ، کہ آپ نے کیا کیا؟ تو فقلت له قبل المائدۃ او بعد المائدۃ، تو میں نے کہا آپ کا یہ دیکھنا، آپ نے جو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وضو کیا، موزوں پر مسح کیا، مائدہ کے نزول سے پہلے ہے یا مائدہ کے نزول کے بعد ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو مسلمان ہی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہوا، تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور پہلے میں نے کدھر وضو کرنا ہے، اور پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کدھر دیکھنا ہے، میں تو مسلمان ہی کیا ہوا ہوں۔ ہاں، تو فقال، انہوں نے کہا ما اسلمت الا بعد المائدۃ، میں مسلمان نہیں ہوا مگر کس کے بعد ہے؟ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد۔ اب اس کے لیے یہ جو شہر بن حوشب کی جو حدیث ہے، اس کو اپنی سند کے ساتھ، اب شہر بن حوشب سے تو ملاقات نہیں ہے نا امام ترمذی کی، اور اس کی حدیث نقل کر دی تو اس کے لیے سند بیان کر رہے ہیں۔ شہر بن حوشب کی حدیث کے لیے حدثنا بذالک قتیبہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ شہر بن حوشب والی یہ حدیث ہمیں بیان کی ہمارے استاد قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی خالد بن زیاد ترمذی نے، انہوں نے نقل کیا مقاتل بن حیان سے، مقاتل بن حیان نے اس کو شہر بن حوشب سے، اور شہر بن حوشب نے کس سے؟ ہاں، وقالا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وروا بقیہ، تو اس حدیث کو بقیہ نے بھی نقل کیا ہے، کس سے؟ ابراہیم بن ادہم سے، اور انہوں نے مقاتل بن حیان سے، اور انہوں نے کس سے؟ وہذا حدیث مفسر، یہ حدیث جو ہے یہ مفسر ہے، یعنی محکم ہے، نہیں مفسر یہاں پر محکم کے معنی میں، ہاں کس کے معنی میں؟ ہاں کہ بڑی واضح ہے، مفسر ہے، محکم ہے، ہاں جی کہ اس کے اندر اس بات کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ آیت نے نبی علیہ السلام کے جو عمل تھا، جو کہ خبر واحد، اس کو منسوخ کر دیا ہو، اس کو کیا کر دیا ہو؟ ہاں جی لأن بعض من انکر المسح علی الخفین، کیونکہ بعض وہ لوگ جو موضوع پر مسح کا کیا کر کے اور کہتے ہیں موضوع پر مسح نہیں ہے، ہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ تعولا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مسح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تعویل ہی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پر مسح جو تھا کانا قبل نزول المائدۃ، وہ کس سے پہلے تھا؟ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ وذکر جریر فی حدیثہ، اور جریر نے اپنی حدیث میں ذکر یہ کیا ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے موضوع پر مسح کیا مائدہ کی نزول کے بعد، کس کے بعد؟ ہاں جی باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، باب ہے کہ موضوع پر مسح مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے کتنے دن ہیں، مسافر کتنے دن موضوع پر مسح کر سکتا ہے، مقیم کتنے دن موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اور موضوع پر مسح اس کے لیے کوئی وقت بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے۔ تو جمہور ائمہ کا، بلکہ اکثر ائمہ کا یہی ہے کہ موضوع پر مسح جو ہے وہ موقت ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ البتہ امام مالک سے 2 روایات ہیں، کتنی روایات ہیں؟ ایک روایت یہ ہے کہ موقت ہے جس طرح جمہور کی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ موضوع پر مسح جو ہے وہ تو مقیم کے لیے ہے ہی نہیں، اور مسافر کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی کیا نہیں ہے، تحدید نہیں ہے۔ اور وہ دلیل کے طور پر کہ موضوع پر مسح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے وقت کی، اور ان لمٹ ہے، جب تک مرضی آدمی کر سکتا ہے، ایک دفعہ پہننے کے بعد باوضو ہو کر کے،
اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث. کس کی حدیث؟ ہاں، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اس کے اندر ما شئت کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ ہاں، کہ راوی ہیں صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا ہم موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ ایک دن آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا 2 دن، آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا 3 دن، آپ نے فرمایا ہاں. اور کہا وما شئت، وما، اور جو تو چاہے، جتنے دن چاہے. تو اس وما شئت سے جو ہے امام مالک کو غلط فہمی ہوئی. کیا ہوئی؟ ہاں، غلطی لگ گئی وما شئت کے، کیونکہ اس کے اندر وما شئت ہے. اور دارقطنی کے اندر بھی روایت ہے، اور اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے. لیکن ابو داؤد نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ جس کے اندر ما شئت کے الفاظ ہیں، اس کے ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح دارقطنی نے بھی اس کو کیا قرار دیا ہے؟ کہا کہ اس کے راوی میں ایک راوی ہے وہ مجہول ہے. کیا ہے؟ راوی مجہول ہے، دارقطنی والے نے بھی. اسی طرح اور جس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے ساتھ میں اس حدیث کے ضعف کو بھی بیان کیا ہے. کیا کیا ہے؟ لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور آپ پڑھ لیں گے ابو داؤد کے اندر. ہاں جی. اور یہ مسح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے اندر 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جب موزے پہنے اس وقت سے، جب سے موزے پہنے اس وقت سے مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں. کب سے؟ ہاں، 3 دن 3 راتیں ہیں. اس لیے کہ جہاں پر راتوں کا ذکر ہوتا ہے عرب کے اندر، وہاں پر دن بھی ساتھ مراد ہوتے ہیں، اور جہاں پر دن کا لفظ آتا ہے وہاں پر رات بھی ساتھ مراد ہوتی ہے. تو 24 گھنٹے دن رات ہے نا، ایک دن رات مقیم کے لیے. تو 24 گھنٹے کب سے؟ جب سے موزے پہنے ہیں. ہاں، باوضو ہو کر موزے پہنے جب سے، اس وقت سے. اگر آپ نے صبح کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اور موزے پہنے ہیں، تو جب پہنے تو کل صبح 4 بجے پہنے تو کل صبح 4 بجے تک پہننے کے وقت سے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ نہیں ہے، جب سے اس پر پہلی دفعہ مسح کیا اس وقت سے. جب سے کیا کیا ہے؟ ہاں، اس وقت سے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح 4 بجے تو کیا کر لیے؟ وضو کر کے طہارت پر موزے پہن لیے نا. اب آپ کا وضو ٹوٹا ہے 10 بجے. کتنے بجے؟ آپ نے 10 بجے وضو کیا ہے اور مسح کیا کتنے بجے؟ 10 بجے. تو اب 10 بجے، تو 10 بجے مسح کیا، تو اب 10 بجے سے ٹائم شروع ہوگا کل دن 10 بجے تک، پہننے کے وقت سے نہیں، جب سے پہلی دفعہ کیا کیا ہے. عثمان سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ 2 آراء ہیں، 2 نقطہ نظر ہیں. ہاں جی. ہاں، یہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہے. احناف کا یہ نقطہ نظر ہے، عثمان احناف کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب سے موضوع پر کیا کیا ہے، اس نے مسح کیا ہے. مسح کیا اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے کب سے؟ جب وضو ٹوٹا ہے نا. ہاں جی، وضو ٹوٹا ہے. جب سے کیا ہوا ہے؟ وضو ٹوٹا ہے. اس وقت اس نے کیا کیا ہے؟ نہیں، اس وقت موضوع نے اپنا کام شروع کیا ہے. موضوع کیا کام کرتے ہیں؟ وہ مانے ہیں حدث کو سرایت کرنے سے. رافع حدث نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مانے حدث ہیں. جب آپ کا وضو ٹوٹا تو وضو پاؤں کے اندر سرایت نہیں کیا نہ، حدث وضو کا ٹوٹنا پاؤں کے اندر داخل نہیں ہو، تو اس وقت اس کی ڈیوٹی شروع ہوئی. موضوع کی ڈیوٹی کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب اس کو حدث لائق ہوا، اس وقت سے اس نے کام شروع کیا ہے. عثمان نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جب وضو ٹوٹا ہے تو موضوع کا عمل اس وقت شروع ہوا ہے، ڈیوٹی اس وقت شروع ہوئی ان کی. اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ پاؤں کے اندر حدث کو داخل ہونے سے کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں. چوکیدار ہے نا، تو اس کی ڈیوٹی کب شروع ہوئی؟ وہ 10 بجے شروع ہوئی. 4 بجے اس کی ڈیوٹی شروع نہیں ہوئی. ہاں، باقی امام کہتے ہیں نہیں، جب سے پہنے اس وقت سے. جبکہ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جب سے اس کا وضو ٹوٹا اس کے بعد سے. عثمان سمجھا کہ نہیں؟ ہاں جی. چلو.
ہاں ہاں جی، تو اسی کے اندر احتیاط زیادہ ہے، احتیاط اسی میں کیا ہے زیادہ. ہاں جی، تو وہ بھی کافی ٹائم ہے. باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، باب ہے موضوع پر مسح کے بیان میں مسافر و مقیم کے لیے. وبہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانۃ عن سعید بن مسروق عن ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون عن ابی عبد اللہ الجدلی عن خزیمۃ بن ثابت عن النبی